الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعا کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور ایک حدیث میں دعا کو مخ العبادہ کہا گیا ہے، یعنی عبادات کا مغز ہے. جب دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے تو پھر عبادات جتنی بھی ہیں سب اللہ کے لیے ہیں. یہ دعا مانگنی ہے تو اللہ سے، مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جب بھی بندے کے ہاتھ اٹھیں اللہ کے آگے اٹھیں، دعا مانگو اسی سے. صرف ایک اللہ کے آگے ہاتھ اٹھنے کی برکات کیا ہیں. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص میرے ساتھ ایک وعدہ کرے، ایک چیز کی ضمانت دے، اس کے بدلے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت لفظ جنت آیا تو ایک دم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. حالانکہ ضمانت میں کیا چیز ہے نہیں پوچھا. پوری جائیداد بھی ہو سکتی ہے، جان بھی ہو سکتی ہے، لیکن پرواہ نہیں کی. اصل میں اس کے بدلے جنت ہے، اور صحابہ کرام جنت کے مشتاق تھے، اس لیے ایک دم کھڑے ہو گئے. اللہ رسول میں حاضر ہوں، کس چیز کی ضمانت دوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسأل الناس شیئا، بس ضمانت ایک دو کہ جب تک بھی زندہ رہو گے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. ساری زندگی اس وعدے کے پابند رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوئے
ہاتھ میں برچھی تھی، جب بالکل سوار ہو کر بیٹھنے لگے تو وہ گر گئی۔ اب کسی سے کہہ دینا کہ یہ مجھے اٹھا کے دے دیں، ناجائز نہیں، جائز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جو نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس میں خلل آ جائے، نیچے اترے، برجی اٹھائی، دوبارہ سوار ہوا۔ ایک اللہ سے مانگنے کی برکات ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو ہاتھ اللہ کے آگے ہی اٹھنے چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی مسلمان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کو وہی چیز دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، او صرف عنہ من السوء مثلہا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ برائی جو اس پر نازل ہونے والی ہے، جو مصیبت اس پر آنے والی ہے، جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ تو جانتا ہے کس آزمائش کی زد میں اس نے آنا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک بندہ دعا مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اتنا عرصہ سے میں دعا مانگ رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، بظاہر یوں لگتا ہے اس کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کرتا رہتا ہے، ذخیرہ کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں دے گا۔ اس کے بدلے کو دیکھ کر بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا ہی قبول نہ ہوتی تو مجھے اتنا زیادہ بدلہ ملتا۔ لہذا اس ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اسلام نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سنا، فرمایا عجلتا، تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، تو نے دعا میں جلد بازی سے کام لیا ہے، جلدی کی ہے۔ کیوں؟ اگر تو نے اللہ سے دعائیں مانگنی تھی تو پہلے اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اللہ کی کبریائی بیان کرتا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی کے لیے اگر بندہ خالی سورۃ الفاتحہ کا انتخاب کر لے، بہت بڑی بات ہے۔ منع دعا کے شروع میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ کی تعریف آ گئی، اللہ کی حمد و ثنا آ گئی، اللہ کی کبریائی آ گئی، اس کے بعد تو دعا شروع نہ کرتا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا۔ یہ دعا کے آداب ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد دعائیں مانگو۔ راوی کہتے ہیں وہی شخص تھا یا دوسرا تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اسے دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اس نے پہلے اللہ کی تعریف کی، حمد اللہ، ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تعریف کرتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، اس کے بعد دعا مانگنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او تو جب سل توتا، ہاں اب مانگتا جا، رب تجھے دیتا جائے گا، اب مانگنا شروع کر، تو سوال کرتا جا، اللہ دیتا جائے گا۔ ایک تو صبح کے، شام کے اذکار ہیں، مختلف اوقات کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے؟ بڑی آسان ہے۔ اصل میں آج امت نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی، دعا مانگنا چھوڑ دی ہم نے۔ لوگ سیدنا انس کے پاس جاتے، انس 10 سال تو نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، 10 سال تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہے، یہ بتا نبی علیہ السلام سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ سیدنا انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو دعا میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہے وہ یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنی آسان دعا ہے، اور اس میں ساری دعاؤں کا خلاصہ آ گیا۔ بندے نے اللہ سے دنیا کی ہر بھلائی مانگ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی ہر خیر، ہر بھلائی عطا کر دے، اور آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا ہو، جہنم کی آگ سے بچا۔ مجھے بتائیں اس دعا میں باقی کیا چیز رہے گی؟ مانگا کرو، رب تم دل دنیا کی بھلائی مانگو، آخرت کی بھلائی مانگو۔ یہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود درمیان چند قدم ہیں، فرمایا کہ اس دورانیہ میں 70,000 فرشتے ہمہ وقت یہاں سے گزرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، مجھے یہ بتائیں جب میں رکن یمانی کو کراس کروں تو کون سی دعا مانگوں؟ جگہ مختصر ہے، جگہ انتہائی مختصر ہے، کون سی دعا مانگوں؟ نبی علیہ السلام نے، عائشہ کیا میں تجھے وہ دعا نہ بتاؤں جو اس جگہ پر میں محمد خود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عائشہ دعا بھی مکمل ہو جاتی ہے، سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ ہے، خلاصہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں نے کہا، نبی علیہ السلام آپ کے پاس جب آتے تھے، ایک تو مخصوص اوقات کی مخصوص دعائیں ہیں، اس کے علاوہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام جب بھی میرے گھر میں آتے، مخصوص اوقات کی مخصوص دعاؤں کے علاوہ میں نے کثرت کے ساتھ جو دعا آپ سے سنی ہے جب تک آپ دنیا میں رہے،
میرے پاس آتے تھے یہی دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کتنے آسان الفاظ ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر قائم رکھ، استقامت نصیب فرما۔ استقامت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو دعائیں ہونی چاہیے، مانگنی چاہیے، لیکن یہاں میں آپ سے کہوں گا قربان جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں رہے، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، مشرکین نے آپ کے ساتھ ظلم کے پہاڑ ڈھالے، مکہ میں آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، طائف میں آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ قربان جائیں، ایک دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، لوگوں اللہ کی زمین پر جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء مستجاب الدعوات تھے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے ایک حق دیا تھا، اس کو کہتے ہیں حق کے دعا۔ ایک حق کے دعا ہر نبی کو اللہ نے دیا، اور ہر نبی سے کہا جب بھی تم اپنے اس حق کا حوالہ دے کر دعا کرو گے من اسی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ یہ حق کے دعا نبی علیہ السلام کس قدر آزمائش کی زد میں رہے۔ طائف کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، مکہ والوں کا سلوک آپ کے سامنے، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن دعا کا جو حق اللہ نے دیا تھا اس کو استعمال نہیں کیا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَدْ دَعَاهَا، ماں لوگوں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ہر نبی نے ایک موڑ ایسا آیا اس حق کو استعمال کیا، اور ہر نبی نے اس حق کو استعمال قوم کے لیے دعا میں نہیں کیا بلکہ بد دعا میں کیا۔ قوم کی زیادتیوں کو دیکھ کر، ظلم کو دیکھ کر، عداوتوں کو دیکھ کر ہر نبی نے اپنی قوم کے اوپر بد دعا کرتے ہوئے اس حق کو استعمال کیا۔ اللہ نے ان کی قوموں کو برباد کر دیا۔ کسی پر اللہ نے پتھر برسائے، کسی قوم کو اٹھایا آسمان پر لے کر وہیں سے پٹک دیا، لیکن فرمایا انی اختبات دعوتی، لوگوں آج تک میں نے اس حق کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، آج تک میں نے دعا کرتے ہوئے اس حق کا حوالہ نہیں دیا۔ ہاں ایک وقت آئے گا میں اس حق کو استعمال کروں گا، کب؟ کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اس حق کو استعمال کروں گا، اس حق کا حوالہ دے کر اللہ سے کہوں گا اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ کیا ہوگا؟ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت دن جب میں اس حق کو استعمال کروں گا، اس کا حوالہ دوں گا، اسی وقت اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا حد بندی کرو، حد بندی کرو، اور میری اس حد بندی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان تمام کے حق میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
آپ کو پتا ہے جو حد بندی کی جائے گی اس حد بندی میں کون ہوئیں گے؟ کون آئیں گے؟ اس حد بندی کے اندر کون لوگ آئیں گے؟ فرمایا کہ اس حد بندی کے اندر وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، توحید کی غیرت ہوگی۔ ہاں فرمایا اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ حقوق العباد کے حوالے سے ان میں کمزوریاں ہوں گی، حقوق اللہ کے حوالے سے بڑے غیور تھے، توحید میں پختہ تھے، نہ توحید کے خلاف بات کرتے تھے نہ سنتے تھے نہ برداشت کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے حقوق العباد کے حوالے سے ان میں کمزوریاں ہوں گی، ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ پہنچ چکے ہوں گے، اے اللہ میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی، میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میرے ساتھ اس کا معاملہ یہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جبکہ وہ لوگ حد بندی کے اندر آ چکے ہیں۔ اب اللہ ان کے حق میں پیغمبر کی شفاعت کو قبول کر رہا ہے، لوگ مقدمے لے کر آئے ہوئے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے پھر ایک دم اللہ تعالیٰ جنت کے باغات کو ان لوگوں کے سامنے کر دے گا، جنت کے باغات پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے ان لوگوں کے سامنے کر دے گا۔ ان درختوں کو دیکھ کر ایک دم وہ لوگ جو مقدمہ لے کر آئے تھے، درخواستیں لے کر آئے تھے، ایک دم لہراتے ہوئے درخت پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے درختوں کو دیکھ کر اللہ سے کہیں گے یہ درخت کن کے ہیں؟ یہ درخت کن کے ہیں؟ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ باغات ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے ان پر مقدمے ہیں، اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے ہیں۔ وہ ایک دم کہیں گے اللہ ہم نے معاف کر دی۔ اللہ کے نبی نے اپنے حق کو دنیا میں استعمال نہیں کیا، لہذا یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ دنیا میں بندہ دعا مانگے اور کوشش کرے بد دعا نہ کرے، اولاد زیادتی کرے اس کی زیادتی ہے، آپ بد دعا نہ کریں، ہمسایہ زیادتی کرتا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی، آپ بد دعا نہ کریں، آپ کو کوئی پارٹنر آپ کے ساتھ زیادتی کر دیا ہے، ہوتا ہے یہ دنیا ہے، لیکن کوشش کریں آپ بد دعا نہ کریں۔ دعا کو اللہ پسند کرتا ہے، کسی کے لیے بد دعا کی جائے اس کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، دعا مانگتے ہوئے اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ دعائیں کرو۔ امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام بخاری کے سب سے بڑے شیخ ہیں علی بن مدینی۔ وہ ایک حدیث بیان کرتے تھے جس حدیث میں، جس کو حدیث غار کہتے ہیں، جس میں 3 مزدوروں کا ذکر ہے جن تینوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جو غار میں پھنسے ہوئے تھے، بارش کی وجہ سے پھنس گئے تھے، تینوں نے دعا کی اور تینوں نے دعا کے اندر ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ اگر میں اپنی بات میں مخلص ہوں تو پھر اس مصیبت سے نجات دے۔ علی بن مدینی فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ واقعہ جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس کے نہیں کہ ہم کہیں کیا بات ہے، تعجب کے لیے نہیں، دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اس لیے نہیں بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس واقعے کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنیں۔ ہمارا انداز بھی یہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لوگوں اللہ سے مانگو
اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم کلما دعوتنی ورجوتنی لغفرت لک. اے آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی، کلما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور جب تک تیری امیدیں میرے ساتھ وابستہ رہیں گی، میرا بھی وعدہ ہے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقراب الارض مغفرۃ وفضلا. اے آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی، سن، اللہ پاک فرما رہا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تیرے گناہ اتنا زیادہ ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہی گناہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر پورا خلا تیرے گناہوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو، پھر بھی مایوس نہ ہونا. دیکھو، پھر بھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. تو مجھ سے پھر بھی دعا مانگ. کیا ہوگا؟ لاتیتک بقراب الارض مغفرۃ وفضلا، تیرے گناہوں والے اس خلا کو مٹا کر اپنے فضل اور رحمت سے بھر دوں گا. دعا مانگنے والے بن جاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.